وفاقی حکومت کا اہم اقدام، 5 سال سے لاپتہ ہر شخص کی فیملی کے لیے 50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کر دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اعلان کیا ہے کہ ایک خصوصی کمیٹی لاپتہ افراد کے کیسز دیکھے گی۔ یہ رقم کوئی معاوضہ نہیں بلکہ متاثرہ فیملی کی مشکلات کو دور کرنے اور ان کے غم میں شریک ہونے کی ایک کوشش ہے۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ شہید کی نماز جنازہ دوحہ میں ادا۔ نماز جنازہ میں امیر قطر، حماس کے مرکزی رہنما خالد مشعل اور ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ قومی اسمبلی میں اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ وزیراعظم شہباز شریف، اپوزیشن کے بیرسٹر گوہر اور دیگر ارکان کا اسماعیل ہنیہ کے قتل پر شدید اظہار مذمت۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے اجلاس کے دوران پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے اقبال وزیر کے غیر پارلیمانی الفاظ پر ہنگامہ آرائی۔ پی ٹی آئی رکن ملک لیاقت اور اقبال وزیر آمنے سامنے آ گئے۔ ارکان کی ایک دوسرے سے ہاتھا پائی کی کوشش، دیگر ارکان بیچ بچاؤ کراتے رہے۔ کراچی میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ صدر آئی چندی گڑھ روڈ، گلشن اقبال، گلستان جوہر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ موسم خوشگوار، کراچی میں مانسون کا نیا اسپیل داخل۔ محکمہ موسمیات کی 3 سے 7 اگست تک موسلادھار بارش کی پیش گوئی۔ 2 روز سے جاری بارش نے شہر کا حلیہ بھی بگاڑ دیا۔ صدر سمیت کئی مقامات پر بارش کا پانی جمع، چھوٹی سڑکوں اور گلیوں میں کیچڑ کے باعث چلنا دوبر ہو گیا۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف شہروں میں بادل برس گئے۔ حاصل پور، چشتیاں، فورٹ عباس میں جل تھل ایک ہو گیا۔ راجن پور اور رجحان مزاری میں بارش کے بعد کوہ سلیمان رینج میں نشیبی علاقے زیر آب۔ خزدار میں بارش کے بعد آبی ریلے گھروں میں داخل۔ بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مانسون ہوائیں شدت کے ساتھ بلوچستان میں داخل۔ آج سے 6 اگست تک بلوچستان کے 22 اضلاع میں بارش کی پیش گوئی۔ سب ادارے اپنے آئینی حدود میں رہ کر سپورٹ کریں تو قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ پاور سیکٹر اور ایف بی آر درست نہ ہوئے تو خدا نخواستہ کشتی ڈوب جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، کہتے ہیں بجلی بحران حل کرنا اتحادی حکومت اور پوری قوم کا ایجنڈا ہے، اس پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے۔ حکومت بجلی، تیل اور تنخواہ دار طبقوں پر ٹیکس لگا کر پیسہ کما رہی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ بجلی کے بلوں میں کمی نہیں ہونی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اپوزیشن الائنس نہ بننے کی وجہ سے تتر بتر ہے۔ جب تک اپوزیشن جماعتیں اتحاد نہیں کریں گی تب تک یہی چلے گا۔ حکومت کھلی گھوم رہی ہے اور سپریم کورٹ کے دلیر ججز کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ صرف آج کے مسائل حل کرنے سے مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو سکتے۔ بجلی کا مسئلہ سنگین ہے، پاور سٹرکچر کے ٹیرف کو ریکوری سٹرکچر کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تقریب سے خطاب، سندھ پاور الیکٹرک پاور کمپنی بنانے کا اعلان، کہتے ہیں ملک میں کوئلے سے سب سے سستی بجلی تھر میں بن رہی ہے، تاجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت، وفاقی حکومت کی سفارش پر پنجاب حکومت کا جماعت اسلامی کے مقامی رہنماؤں اور ورکرز کے رہائی کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا جاری، احتجاج کا دائرہ کار بڑھانے کا اعلان۔ چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف ایک اور ریفرنس جوڈیشل کمیشن میں جمع۔ ریفرنس اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے جمع کروایا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر اور دوسرے ممبران جانبدار ہیں۔ انتخابات میں الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران نے جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ ریفرنس میں انتخابی بے ضابطگیوں کے ثبوت بھی لگائے گئے۔ بارودی مواد برآمدگی کیس میں رؤوف حسن کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما کو 1 روز کے لیے سی ٹی ڈی کے حوالے کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی مبینہ ویڈیو پر کارروائی کے لیے درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ نے سوشل میڈیا سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشن طلب کر لیے۔ آئندہ سماعت پر پی ٹی آئی اتھارٹی کو بھی بلا لیا۔ تفصیلی رپورٹس 5 اگست تک طلب۔ عظمہ بخاری کہتی ہیں ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، ریاست بھی محفوظ نہیں۔ سوشل میڈیا کے خلاف نہیں رولز بن جائیں تو ایکس پر پابندی ختم ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ریمارکس دیے کہ وزارت داخلہ اور ڈی جی پاسپورٹ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکے۔ 1 ہفتے میں شبلی فراز کا نام ای سی ایل سے نکال کر عدالت میں رپورٹ پیش کی جائے۔
टांग में डेरा इस्माइल खान रोड पर दहशतगर्दों का एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हसनैन की गाड़ी पर हमला, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। गाड़ी में जज समेत 3 अफराद महफूज रहे। शहीद एहलकारों की शनाख्त अब्दुल्ला और समद के नाम से की गई। लाड़काना में घरेलू तनाज़े पर 2 बहनों का कत्ल, सगे चचा भाई के घर में घुसकर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से लड़कियों की वालिदा जख्मी, लाशें और जख्मी खातून अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची में कातिल लुटेरों के हाथों एक और शहरी जान गंवा बैठा। न्यू कराची सेक्टर 11E में डाकुओं की फायरिंग से नजीर जां बहक। मकतूल मस्जिद की छत पर खड़ा था। मस्जिद के बाहर मुल्जिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे। इस दौरान शहरी की जानिब से शोर शराबा करने पर मुल्जिमान ने हवा में गोली चला दी, जो नजीर को सर में लगी। सिंध हुकूमत का इनकलाबी कदम, टैक्स निज़ाम को वन लिंक से जोड़ दिया गया। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज का इजलास, बोले नई डिजिटल सर्विस अवाम का वक्त बचाने, परेशानी कम करने के लिए बनाई गई। नए ऑनलाइन निज़ाम से शफाफियत को फ़रोग मिलेगा। अवाम बआसानी घर बैठे गाड़ियों के टैक्सेस अदा कर सकेंगे। कराची चैम्बर की ज़ेर एहतमाम 19वीं 3 रोज़ा माई कराची नुमाइश का आगाज़ हो गया। नुमाइश 4 अगस्त तक एक्सपो सेंटर में जारी रहेगी। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। नुमाइश में 300 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं।